الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جی ہم آج صرف ڈسکشن کر رہے ہیں، تو لسننگ تو پہلے لیسن کی ہو ہی چکی ہے، تو جو ہے ہم صرف جو ہے ڈسکشن پہ آتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے ڈسکشن کر سکیں اور جو چیزیں ہیں ان کو لے کر چل سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہم جس چیز پر آج بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک تو ورڈ میننگ میں پوچھ سکتی ہوں آپ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے آیات کی تفسیر پوچھ سکتی ہوں، واحد جمع پوچھ سکتی ہوں، اور جو ہے روٹ ورڈز ہیں وہ پوچھ سکتی ہوں، اور آیت کے کچھ پورشن ہے یا کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس کا مفہوم، تو اس طرح سے میں کویشچن کر سکتی ہوں۔ اور سب نے اٹینٹیو رہنا ہے اور سب نے جو ہے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ون بائی ون میں سب سے انشاءاللہ پوچھوں گی۔ اچھا جی، الثلاثہ تک آپ نے کیا ہے اور باقی ایک رب آپ کا رہ جائے گا انشاءاللہ، اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اور فرائیڈے کا جو ہے آپ کا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ صبح آپ کو پیپر سینڈ کر دیا جائے گا اور شام میں آپ نے پیپر کلاس ٹائم پہ سینڈ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اگلے نیکسٹ ڈے پہ لے کر جا رہا ہے۔ باقی جو ہے آپ کو طریقہ سارا پتہ ہے، آپ ایک پیپر دے بھی چکے ہیں، آپ اسائنمنٹس بھی کر چکے ہیں انشاءاللہ، بہت آسان ہے، اس میں مشکل کوئی بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ باقی اگر کوئی مشکل لگے، کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ جی آیت نمبر 197 سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، نکال لیجئے۔ جی 197 آیت نمبر میں دیکھیے، سب کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی پھر آپ نے ٹائملی جو ہے رسپانس بھی کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہمیں، کیونکہ جب اسٹوڈنٹ لیٹ رپلائی کرتے ہیں تو ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں ان کے رپلائی کا، تو پھر جو ہے اس میں ٹائم بھی کافی لگ جاتا ہے۔ جی اچھا 197 میں آئیے، الحج اشہر معلومات، تو یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے یہ حج کی بات شروع ہو رہی ہے۔ حج کے مجھے بتائیے، اس کی وضاحت کیجئے، حج کا ایک تو روٹ ورڈ بتائیے اور اس کا لغوی معنی بتائیے اور اس کا شرعی معنی بتائیے حامدہ۔ جی حج کا لغوی معنی تو ہے ارادہ کرنا، اور جو ہے اصطلاح اس میں شریعت میں اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو ہے نا مہینوں میں جو مناسک حج ادا کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حج، اوکے، خاص لباس میں۔ جی بارک اللہ فیک، خاص ایام میں، خاص حالت میں اللہ کے گھر اور دوسری جگہ پر اس کا جو وہ کیا جاتا ہے طواف وغیرہ، اور ساری وہاں پر جایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیک۔ حج کے کون کون سے مہینے ہیں؟ اشہر معلومات سے کیا مراد ہے؟ کون کون سے مہینے مراد ہیں حمیدہ؟ اس سے جو ہے ایک تو جی اس سے ہے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے مہینے مراد ہیں، جس میں حاجی آتے جاتے ہیں۔ حج تو خاص طور پہ ذی الحج کے مہینے میں ہی ہوتا ہے، مگر جو ہے شوال سے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ 3 مہینے جو ہیں اس میں حج کے مہینے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ تو حج اسلام کا رکن ہے، بنیادی رکن ہے، زندگی میں ایک فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ خاص مہینوں میں خاص مقام پر جا کے خاص طریقوں پر ادا کیا جاتا ہے۔ حج مبرور کی کیا وہ ہے حدیث سے فضیلت بتائیے۔ جس کی جو خالص اللہ کی اس سے اللہ کی خوشنودی کی خاطر کیا جائے، جس میں نیت یہی ہو اور اسی ارادے سے جو کیا جائے اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے، اور حج مبرور کا جو ہے بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اوکے بارک اللہ فیک۔ یہی 197 آیت میں دیکھیے کہ خالص جی بارک اللہ، دوران حج کون سا کام کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ آیت میں سے جواب دیجیے۔ جو ہے منع کیا گیا ہے کہ کوئی رفث سے منع کیا ہے، یعنی کوئی شہوانی فعل نہ کیا جائے، اور فسوق سے منع کیا یعنی کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کیا جائے، مطلب کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس کے کرنے پہ ہمارے پر پابندی ہے، تو وہ کوئی کام ایسا نہ کیا جائے۔
اور کوئی جھگڑا نہ کیا جائے یعنی جدال نہ کیا جائے یعنی یا ایسی گفتگو بھی نہیں کی جائے جس سے دوسرے کو جو ہے ہرانا مقصود ہو یا ایسی کوئی گفتگو ہو جس کا اختتام لڑائی پر ہو. تو اس طرح کی گفتگو سے بھی پرہیز کیا جائے. تو ان کا تینوں کام سے منع کیا گیا ہے حج کے دوران. جی آیات میں سے یہ جواب ہے. اچھا آگے مجھے یہ بتائیے اگلی آیت میں افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. مشعر الحرام سے کیا مراد ہے؟ کون سی جگہ مراد ہے؟ سوری کٹ گئی تھی. آیت نمبر 198 میں آپ کو آواز کٹ گئی تھی بیچ میں آپ کی نا. آیت نمبر 198 میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ عند المشعر الحرام یہاں پر کون سی جگہ مراد ہے؟ اس میں مشعر حرام کے پاس یعنی یہ مزدلفہ کے مقام کو ایک طرف مینشن کیا گیا ہے. یعنی ایک پہاڑ ہے اس کے دامن میں جو جگہ ہے یہ مزدلفہ. یہاں پر رات گزارنی ہوتی ہے. وقوف عرفات کے بعد جب واپس آتے ہیں عرفات کے میدان سے تو یہاں پر قیام کرتے ہیں حاجی اور یہاں پر بیٹھ کے رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, اس کو یاد کرتے ہیں اور عمل سے بھی اور دل سے بھی. ٹھیک ہے. حج کے ارکان کون کون سے ہیں جس کے بنا جی ٹھیک ہے حج کے ارکان کون کون سے ہیں جس کے بنا جو ہے حج نہیں ہوتا؟ حج کے ارکان میں جو ہے سب سے پہلے تو عمرہ ہوتا ہے, وہ جو طواف کعبہ ہوتا ہے اور صحیح ہوتی ہے یہ اس کے بغیر نہیں ہوتا حج. اور اس کے علاوہ وقوف عرفہ کے بغیر جو ہے حج وہ نہیں ہوتا. اور آخر میں جو طواف اضافہ افاضہ ہوتا ہے اس کے بغیر بھی حج نہیں ہوتا. ایام تشریق سے کیا مراد ہے؟ ایام تشریق سے یہ 11 12 13 ذی الحج کے جو دن ہوتے ہیں جس میں قیام کرتے ہیں ہم مینا میں قیام کیا جاتا ہے. یعنی دن میں اگر ہم چاہیں تو مکہ وغیرہ جا سکتے ہیں مگر راتیں ہمیں مینا میں ہی گزارنی ہے. تو یہ 3 دن ہوتے ہیں جس میں ٹھیک ہے. عرفہ کی دعا کون سی ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے عرفہ کے دن کی؟ عرفات کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس دن سب کو گناہوں سے اس طرح سے معافی دی جاتی ہے. یعنی عرفات کے دن اتنے سارے لوگوں کو گناہوں سے معاف کیا جاتا ہے جتنے کسی بھی دن نہیں معاف کیا جاتا. اور اس دن زیادہ سے زیادہ جو ہے مغفرت کی دعائیں پڑھنی چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یہ پڑھنی چاہیے. اور بھی بہت ساری دعائیں استغفار وغیرہ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. جہنم سے نجات کی دعا پڑھنی چاہیے. اچھا بریفلی مجھے بتائیے 1-2 منٹ میں کہ حج کے پہلے دن کیا ہوتا ہے, دوسرے دن کیا ہوتا ہے, یوم عرفہ کب ہوتا ہے. تو بریفلی مجھے حج کے سٹیپس بتا دیجئے. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, اور جب جو آخر میں منا میں جو قربانی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ایام تشریق ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں. جی حمیدہ. جی سب سے پہلے جو ہے ہم حج کا احرام جب باندھتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے ہم مکہ جاتے ہیں, عمرہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم مینا آتے ہیں. مینا میں 8 تاریخ کو ہمیں وہاں پہنچنا ہوتا ہے. ظہر کی نماز سے پہلے وہاں پہنچنا ہوتا ہے. پھر وہاں پر ہمیں 5 نمازیں پڑھنی ہے, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور اگلے دن کی فجر کی 9 تاریخ کی وہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں مینا میں. پھر اس کے بعد جب فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد زوال آفتاب کے بعد زوال آفتاب کے بعد جو ہے طلوع آفتاب کے بعد جو ہے نا ہمیں جانا ہوتا ہے عرفات کی طرف. وہاں پر جو ہے عرفات میں ہم ظہر اور عصر کی نمازیں 2 اذانیں اور 2 اقامت کے ساتھ ملا کے پڑھی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر ہم وقوف عرفہ ہوتا ہے, کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہو کے آسمان کی طرف نگاہ کر کے دعائیں مانگی جاتی ہیں. یہ دعائیں کی قبولیت کی سب سے زیادہ اچھا مقام ہے اور یہاں پر جو دعا مانگی جائیں گی وہ قبول ہونے کے بعد پھر ہمیں مغرب کے بعد جو ہے وہاں سے عرفات کے میدان سے نکل کے مشعر الحرام کی طرف مزدلفہ کی طرف جانا ہوتا ہے. وہاں پر ہم مزدلفہ میں رات قیام کرنی ہوتی ہے. وہاں پر مغرب کی نماز ہم عرفات میں نہیں پڑھیں گے, وہاں پہنچ کے مزدلفہ میں ہم مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر صبح میں جب فجر کی نماز کے بعد جب تسبیح وغیرہ اور وہ سب نمازوں سے فارغ ہو گئے, جب طلوع آفتاب ہو جائے گا اس کے بعد وہاں سے جب نکلیں گے مینا سے تو پھر ہم جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں گے اور جمرہ وہاں سے واپس آ کے پھر قربانی. ویسے تو 3 دن مارتے ہوتے مگر اس دن صرف جو ہے جمرہ عقبہ کو مارنی ہے یوم النحر والے دن. دوسرا دن جو ہوتا ہے پہلا کر گیا تھا, اس کے بعد یوم نہر ہوتا ہے اس دن جو ہے ہم صرف ایک جمرہ عقبہ کو ہی کنکریاں مارتے ہیں. اس کے بعد واپس آ کے قربانی کرتے ہیں. پھر حج کا احرام ہم چاہیں تو اتار سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں طواف افاضہ جا کے کرنے کے بعد یا تو اسی دن کریں یا اگلے
جا کے ہم صبح میں کریں. اور پھر اگلے دن 11 12 13 ذوالحج کو ہمیں تینوں دن جو ہے تینوں جو جمرہ ہیں تینوں کو جمرہ وسطیٰ، جمرہ اولا اور جمرہ عقبہ تینوں کو کنکریاں مارنی ہیں. اور 2 دن یا 3 دن ہمیں وہیں منی میں ہی قیام کرنا ہے. دن میں چاہے تو ہم جا سکتے ہیں مکہ، وہاں جا کے طواف کر سکتے ہیں اور پھر واپس آ کے آتے ہیں ہمیں منی میں ہی گزارنی ہے. چاہے تو 2 دن رہیں، چاہے تو 3 دن رہیں. اگر 2 دن رکنے کا ارادہ ہے تو مغرب سے پہلے ہی نکل جائیں دوسرے دن یعنی 12 تاریخ کو. ادروائز جو ہے 3 دن. اوکے ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. مکہ جب پہنچیں گے بیت اللہ پر نظر پڑے گی تو دعا اس ٹائم قبول ہوتی ہے. حجر اسود سے طواف کا آغاز کیا جائے گا. 7 چکر اسی حجر اسود سے ہی ہم کاؤنٹنگ شروع کریں گے اور ہر طواف کے شروع میں ہم اس کی طرف یا اشارہ کریں گے یا چومیں گے یا ہاتھ ٹچ کریں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہیں گے ساتھ میں. اور اس کے علاوہ رکن یمانی کا بھی آپ کو پتہ ہے. اور اس کے علاوہ حتیم کو مجھے بتا دیجئے. حتیم جو ہے وہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ تھا، مگر اس وقت جب تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت وہ بجٹ وہ کمی ہونے کی وجہ سے جو ہے اس حصے کو چھوڑ دیا گیا تھا. پہلے ریکٹینگل کے خانہ کعبہ پھر اس کو پھر اسکوائر میں بنا تھا، مگر وہ حصہ خانہ کعبہ اس کے اندر اگر نماز پڑھی جائے تو اس کا پڑھنے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا اگر ہم خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اتنا ثواب ہے. تو طواف کے دوران اگر حتیم پر پہنچنے کا موقع ملے تو ہمیں حتیم کو چھو سکتے ہیں، مگر اگر نہیں موقع ملے تو پھر اشارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. جی صفا مروہ کی صحیح بھی ضروری ہے. اس میں عورتیں جو ہے آرام سے اور مرد جو ہے دوڑ کے کریں گے. اوکے ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. اس میں جو ہے یہی تھا. یہ ساری آیات جو آ رہی ہیں یہ حج کے متعلق ہیں، تو اس میں ساری چیزیں جو ہیں الحمدللہ ڈسکس ہو گئی ہیں. تو ہم روٹ ورڈز اور باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 98 میں دیکھیے المشعر الحرام. روٹ ورڈ بتائیے. چلیے حامدہ آگے درشاور آپ بتائیے روٹ ورڈ. اس کا روٹ ورڈ تھا شین عین رے جو ہے مشر کا جو ہے شین عین رے ہے یعنی نشانی ہے. جی یعنی کے اندر کی جگہ ہے یہ مزدلفہ یعنی کسی پہاڑ کا نام ہے یہ. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. باقی لوگ بھی پارٹیسپیٹ کیجئے. درشاور آپ بتائیے آیت نمبر 200 میں دیکھیے من خلاق کا جو ہے بتائیے روٹ ورڈ بتائیے اور اس کا معنی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا آپ نے بتایا؟ آیت نمبر 200 میں دیکھیے آخری ورڈ ہے من خلاق. روٹ ورڈ اور معنی بتائیے. خلاق خے لام خاص. جی جی کوئی اور بتا دیجیے. اس کا ہے وہ حصہ جو انسان اپنے اخلاق سے حاصل کرتا ہے. بارک اللہ فیک. کوئی حصہ اس کا معنی ہے اور اس کی وضاحت ہے وہ حصہ جو اپنے بھلائی یا اخلاق سے حاصل کرتا ہے انسان. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. اور نصیب جو ہے آیت نمبر 202 میں دیکھیے اولئک لہم نصیب ایک حصہ وہ حصہ جو ہم قسمت سے حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک خلاق ہے اور ایک نصیب ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے لیکن اس کی ڈسکرپشن جو ہے اس کی جو وضاحت ہے اس میں فرق ہے. خلاق وہ حصہ ہوتا ہے جو ہم بھلائی اپنے اخلاق سے حاصل کرتے ہیں اور نصیب وہ حصہ ہوتا ہے جو ہماری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہوتا ہے جو پہلے سے ہی ہمیں ملنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 203 میں دیکھیے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. یہاں پر ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں یعنی 11 12 اور 13 یوم النحر کے بعد. یہ آیت نمبر 204 میں آ جائیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ. يُعْجِبُكَ اس کا روٹ ورڈ بتائیے. اس کا ہے عین جیم با. اوکے. عین جیم با. اوکے. بارک اللہ فیک. اس کے علاوہ آیت نمبر 4 میں دیکھیے ولد الخصام. جی اچھا مجھے یہ بتائیے یہ آیت جو ہے اس میں ایک شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے
کس کا؟ جی وہ ایک منافق شخص تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، منافق تھا ایک اخنس بن شریک. جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت میٹھی زبان میں گفتگو کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی باتوں سے متاثر نظر آتے تھے، اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی. ان کو خبردار کیا گیا کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں، وہ اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھاتا تھا جی، اور جھگڑا اور وغیرہ بہت بھی کرتا تھا. اچھے جھگڑا طریقے سے ہاں جی، جب وہ واپس گیا تھا، اور جھگڑا ہاں جب وہ واپس گیا تھا تو اس نے جھگڑا بھی کیا تھا. جی، کھیتی کو اس نے آگ لگا دی تھی اور جو وہاں پر حیوانات تھے ان کو مار ڈالا تھا. یعنی الد الخصام، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا، اور ساتھ میں یہلک الحرث والنسل یعنی فساد کرنے والا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص جھگڑالو شخص ہے جو بحثیں کرتا ہے. تو یہاں پر وہ شخص مراد ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے جس شخص نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اطراف میں گھر بنائیں گے. یہ فضیلت ہے اس کی. جی ٹھیک ہے. اس سے انہی آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب منافقین یا اپنے مفاد پرست لوگوں کو حکومت جب ملتی ہے تو وہ زمین میں فساد کرتے ہیں اور جو ہے اپنے خواہشات پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ. جی، ان آیات میں صرف یہی ہے. خصام کا واحد بتائیے. خصم. بارک اللہ فیک. جی، آیت نمبر 208 میں آ جائیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اس آیت کی جو وضاحت کیجیے، یہ جو پورشن ہے. جی انم آپ کیجیے. جی میں بتاؤں اس میں. جی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسے نہیں کہ کچھ احکام ان کے مانے ہیں، اسلام کے مانے اور کچھ نہ. اور یہ اپنی اس لیے کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہیں کرے کہ جو شیطان کی بتائے ہوئے جو کام ہے وہ کرنا چھوڑ دیں. تو کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اس کے علاوہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ایک تو خطوات الشیطان سے کیا مراد ہے، کون کون سی چیزیں مراد ہیں، اور خطوات کا واحد بھی بتائیے. جی جلدی سے بتائیے. خطوات کا واحد خطو ہے. جی، خطوات شیطان سے کیا مراد ہے پھر کہ شیطان کے جو قدم ہے اس کی پیروی نہ کرو. شیطان کے قدم کون کون سے ہیں؟ یعنی جسے روکا گیا جیسے الٹے ہاتھ سے پانی پی لینا. جی شیطانی کاموں سے بچنا. ٹھیک ہے، شیطانی کام کوئی بھی غلط کام جس میں جو ہمیں شریعت منع کرتی ہے. کسی کا مال باطل طریقے سے کھانا، جوا، شراب، وہ ساری چیزیں جس میں شیطان انوالو ہوتا ہے تو اس سے ہمیں بچنے کی تلقین کی گئی ہے. اوکے ٹھیک ہے. اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں. اوکے ہم آگے دیکھتے ہیں. اچھا، آیت نمبر 210 میں آ جائیے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. اس آیت کی وضاحت کیجیے، مفہوم بیان کیجیے. یعنی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب قیامت آ جائے گی، جب تمہارے امور تمہارے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے، جب فرشتوں کی جماعت آ جائے گی تم اس چیز کا انتظار کرے تب تم اس چیز کو مانو گے.
ہاں جی بارک اللہ فیک. پیچھے کس چیز کی بات ہو رہی تھی؟ بینات کی، واضح نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہیں. اوکے ہم آگے دیکھتے ہیں. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. بنی اسرائیل کو کون کون سی آیات دی گئی تھی؟ جلدی سے. اچھا آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے. ان لوگوں کو بنی اسرائیل کو جو ہے توریت کی نشانی دی گئی تھی اور احکام الہی واضح طور پہ سب بتائے گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی عطا کیے گئے تھے. ان کو فرعون سے نجات دلائی تھی، پھر بھی ان لوگوں نے ناشکری کی تھی اور وہ جو ہے دنیا کے پیچھے لگ کے اور پھر انہوں نے کلام الہی کو بلا دیا اور آیات کا مذاق اڑایا، آیات کے معنی چینج کیے، تو پھر ان کو سزا ملی. دنیا میں بھی ملی، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. ہاں جی بارک اللہ فیک. ٹو 011 ہم ڈسکس کر رہے ہیں آیت نمبر. گناہ کی اقسام کتنی ہیں؟ گناہ کی کتنی ٹائپس ہیں؟ گناہ کی 2 ٹائپس ہیں، گناہ کبیرہ اور صغیرہ. اور گناہ جو ہے کبیرہ وہ ہے جس پر حد ہو، وعید ہو یا لعنت کی گئی ہو شریعت میں، اور صغیرہ وہ ہے جس پر بچنے کا کہا گیا ہو لیکن اس پر وعید نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ لوگ نا اس کو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. یہ چھوٹی چھوٹی جو ٹرمنالوجیز ہیں، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں. 211 میں جو نعمت ہے نا، نعمت کی جو بات کی جا رہی ہے، نعمت سے مراد ہے کلام کا بدل دینا، یعنی یبدل نعمت اللہ. اللہ کی نعمت کو کس طرح سے بدل دیا؟ ایک تو اللہ کے کلام کو بدل دیا لفظی طور پر، معنوی طور پر، احکام کو بدل دیا اور اس کا مفہوم چینج کر دیا، اور جو معجزات ہیں ان کا بھی جو ہے انہوں نے رد کیا. اچھا ٹھیک ہے. ٹو 12 میں دیکھیے زُیِّنَ لِلَّذِينَ کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا. اب یہاں بات کی جا رہی ہے مزین کر دی گئی ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا یہ دنیا. اب وہ مذاق اڑاتے ہیں مومنین کا. کیا ہم اس چیز کو معیار رکھ سکتے ہیں کہ کسی انسان کو اگر نعمتیں دنیا میں مل رہی ہیں، بہت زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں اور بہت زیادہ اللہ نے اس کو کھلا مال دیا ہے یا کھلی چیزیں دی ہوئی ہے، وسعت دی ہوئی ہے، کیا یہ معیار ہے کہ کیا وہ ہدایت پر ہے یا اللہ اس سے راضی ہے؟ یہ معیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ جس سے چاہتے ہیں وہی حساب یعنی رزق عطا کرتا ہے. بالکل بارک اللہ فیک. واللہ یرزق، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اللہ اس پر تنگ کر دیتے ہیں. آیت نمبر جو ہے 213 میں آئیے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. اچھا اس میں بتائیے کہ نبیوں کے نازل کرنے کا یا بھیجنے کا مقاصد کیا ہیں 213 میں؟ نبی اس لیے بھیجے گئے کہ وہ خوشخبری دیں جو مومنین ہیں، جو اچھے کام کرنے والے اچھے لوگ ہیں ان کو خوشخبری دیں، اور جو گمراہ لوگ ہیں تو ان کو ڈرانے کے لیے. تو بیسیکلی وہ خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہاں جی بارک اللہ فیک. خوشخبری دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے، اور جو کلام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کتاب دی ہے تاکہ وہ اس سے فیصلہ کریں، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو صادر کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی ہم آگے دیکھتے ہیں. اس میں کوئی اتنا مشکل ورڈ نہیں ہے ان آیات میں اور روٹ ورڈ بھی نہیں ہے. 218 میں آ جائیے.
قتال اور جہاد میں فرق بتائیے. قتال اور جہاد میں یہ فرق ہے کہ جو قتال ہے وہ جہاد ہو سکتا ہے لیکن جہاد قتال نہیں ہو سکتا. مطلب جو ہے نا جہاد جہر سے مطلب کوشش و طاقت، مطلب اللہ کے دین کو خود عمل کرنے کی یا دوسروں کو بلانے کی کوشش ہے. اور جہاد میں زبان بھی آ جاتی ہے، علم بھی، تلوار بھی، قلم سے بھی ہو سکتے ہیں. تو بیسیکلی جو جہاد ہے نا وہ جنگ نہیں ہے، جنگ جہاد کا ایک حصہ ہے. ہاں جی، بارک اللہ فیک. جیسے جہاد النفس. جی بارک اللہ فیک. جہاد کی مختلف ٹائپس ہو سکتی ہیں اور یہ وسیع معنی رکھتا ہے. اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے خود اور دوسروں کے لیے کوئی بھی کوشش جہاد کہلاتی ہے. جہاد بالنفس، جہاد علم، جہاد بالقلم. کوئی بھی اللہ کے راستے میں رکاوٹ. دو چیزیں آ جائیں گی اس میں نے آپ کو یہ چیز پہلے بھی کلیئر کی تھی. ایک تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کوئی کوشش کرنا، یا پھر اللہ کے راستے پر یا اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہ جہاد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور قتال میں یہ ہوگا کہ جنگ کرنا، جیسے دو جنگی ٹیمز یا جو دو لشکر آپس میں آمنے سامنے ہو کر جنگ کرتے ہیں اس کو قتال کہا جائے گا. لیکن جہاد قتال کے میننگ میں نہیں آئے گا. لیکن آج کل جو جہاد کے میننگ کو جو غلط اس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے اس کو بھی ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ ہمیں ہمارے دین پر سب سے زیادہ اٹیک انہی چیزوں پر کیا جاتا ہے. خاص طور پہ جو دوسرے لوگ ہیں، دوسری مذاہب کے لوگ ہیں، وہ جہاد کو لے کر بڑا جو ہے شر وہ کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو ہمیں ان دونوں چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ دیکھنا ہے. جی آیت نمبر 218 جو ہے ہم نے دیکھی ہے. ٹھیک ہے، اس میں اتنا زیادہ نہیں ہے. مرتد جو ہو جاتا ہے، آیت نمبر میں آپ کو آیت نمبر بتاتی ہوں. آیت نمبر 17 میں دیکھیے، مرتد جو ہو جاتا ہے اس کی کیا جو ہے سزا ہے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، آیت میں سے جواب دیجیے. اس کے لیے دنیا میں بھی سزائیں ہیں اور آخرت میں بھی ہے. دنیا میں یہ ہے کہ اس کو مرتد ہونے کے بعد جو ہے اس کو اسلامی طریقے پہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس کا آخری جو ہوتا ہے غسل نہیں دیا جائے گا، اس کا نہ کفن ہوگا، نہ اس کو جنازہ پڑھا جائے گا، اور اس کو جو وراثت کی تقسیم بھی نہیں ہوگی. اور اگر وہ جو ہے مطلب دنیا میں بھی اس کی ہے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ملے گا. اس نے جو بھی نیک اعمال مرتد ہونے سے پہلے اگر جو بھی نیک اعمال کیے تھے ان کا اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا. ہاں جی بارک اللہ فیک. یہ آپ نے ایک تو مفہوم بیان کر دیا اور دوسرا آیات میں سے دیکھیے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. ایک تو وہ کافر ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے دنیا اور آخرت دونوں میں. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. تیسری بات یہ ہے کہ وہ اصحاب النار یعنی آگ کے ساتھی ہوں گے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. آیت نمبر 218 میں دیکھیے ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. یہ ہم نے اچھا اس میں نا ایک صحابی کی بات ہوئی تھی. انہوں نے پوچھا تھا رسول اللہ سے کہ اللہ کی راہ کے لیے کون لڑتا ہے. یہ حضرت ابو موسیٰ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کی راہ کے لیے کون لڑتا ہے. تو آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ جو اس نیت سے لڑتا ہے کہ اللہ کا نام بلند ہو تو صرف وہی جہاد ہے. اور جو شخص مالی فائدے کے لیے لڑتا ہے تو مطلب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں جی بارک اللہ فیک. آگے دیکھیے 219 میں کس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. یہ شراب اور جوع کے بارے میں ہے. اس کے بارے میں پوچھا تھا صحابہ کرام نے کہ جو ہے نا یہ کیا ہے اس میں. تو اس کا جواب دیا ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور جو ہے اس میں کچھ فائدے بھی ہیں مگر جو اس کے گناہ ہیں وہ ان فائدوں سے زیادہ بڑے ہیں. تو جو ہے نا اس پہ چھوڑ دینا چاہیے اس کو. خامی مرا اس کا روٹ ورڈ ہے. میسر جو ہے وہ دھوکے سے مال لینا یا ایسا مال لینا جس میں کوئی جو ہے جی تھکن نہ ہو یا مشکل نہ ہو، بس اس طرح سے فری میں لے لینا. آگے دوسرا سوال کیا جا رہا ہے اسی آیت میں. دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہم جو ہے کیا خرچ کریں.
تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو ہے آپ وہ خرچ کریں جو آپ زائد و ضرورت ہو اور جو سب سے اچھی چیز ہو اور جس کو دینے میں کوئی تکلیف نہ ہو اور یہ کہ بغیر مانگے دی جائے. اوکے. تو پھر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے اپنی آیات کو تم لوگوں کے لیے واضح طور پہ بیان کیا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اوکے بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے. اس سے اگلی آیت میں جو ہے بیان کیا جا رہا ہے یسألونک عن الیتامی. ان کا تیسرا کویسچن یہ تھا یتیموں کے بارے میں. اب یہ صحابہ کے سوال ہیں. پہلے تو انہوں نے خمر اور میسر یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا. دوسرا ان کا سوال تھا کہ کیا ہم خرچ کریں. تو تیسرا ان کا کویسچن تھا یتیموں کے بارے میں. پھر یتیموں کے مجھے احکامات تھوڑے سے بتا دیجئے کہ یتیموں کا کیا حکم ہے. اس میں صحابہ کرام نے جی آپ بتائیے. اچھا اس میں یہ تھا کہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن پوچھا تھا انہوں نے. تو ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی اصلاح کریں اور ان کا مطلب کھانا پینا اور ان کی تعلیم و تربیت بھی بہت ضروری ہے. تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی بیان کی تھی کہ میں اور یتیم کا پالنے والا ایسے ہی ہیں جسے جنت میں وہ اتنے قریب ہوں گے کہ آپ نے اپنی پہلی اور درمیانی انگلی کو ملا کے دکھایا تھا. پھر صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ مطلب اگر کھانا کا اکٹھا کھائیں تو مطلب ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر ان کا کھانا پینا اپنے آپ سے ملا لیتے ہیں آپ تو تمہارے بھائی ہیں. اور یتیموں کا مال مطلب آپ نہیں کھا سکتے, ظلم سے نہیں کھانا. تو اس طرح آپ ظلم سے کھائیں گے تو اپنے پیٹوں میں آگ بڑھیں گے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب ہمیں مشقت میں نہیں ڈالتا اور اللہ مطلب بہت ہی حکمت والا ہے. مطلب یہ کہ آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں کہ نا ان کا مال اپنے ساتھ مطلب مکس کر سکتے ہیں اگر آپ ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں. جی مکس کیا جا سکتا ہے. بارک اللہ فیک. اچھا اس کے علاوہ آیت نمبر میں آ جائیے 221 میں. نکاح کس سے ہوگا اور کس سے نہیں ہوگا. نکاح کا مطلب بتائیے, معنی بتائیے اور اس کی تعریف کیجیے. نکاح کا مطلب ہے لفظی معنی ہے کہ اکٹھے ہونا, جمع کرنا. اور اس کے اس میں اس کا مطلب یہ کہ ایک دوسرے کے لیے کسی مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے اللہ کی اس کے میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لینا اور ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کے لیے. جی بارک اللہ. حقوق پورے کرنے کے لیے یعنی حلال ہونے کے لیے ایک عقد یا وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا حق دیں گے. بارک اللہ فیک. نکاح کے مقاصد بتائیے. عزت و عصمت کی حفاظت ہے, سکون اور لطف کے لیے کرتے ہیں, نسل انسانی کی بقا کے لیے, اور پھر اس جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی تربیت میں ایک دوسرے کو کی مدد کرنا. اچھا نکاح کے ارکان بتائیے جس کے بنا نکاح نہیں ہوتا. یہ تھے 2 گواہوں کا ہونا ہے اور مہر کا مقرر کرنا ہے اور ادا کرنا ہے, ایجاب و قبول کے مخصوص الفاظ بولنا ہے اور ولی کی موجودگی بھی ضروری ہے. بارک اللہ فیک. یہ نکاح کے ارکان ہیں اور نکاح کی سنتیں الگ ہیں. اگر وہ پوری نہ بھی کی جائیں تو نکاح ہو جاتا ہے, لیکن نکاح کے ارکان ایسی چیزیں ہیں یہ 4 کہ جن کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ایک تو 2 گواہ ہیں, ایجاب و قبول ہے, یہ الفاظ بولے جائیں گے, خود لڑکا جو ہے قبول کرے گا اور لڑکی بھی, اور پھر جو ہے حق مہر متعین کیا جائے گا. پھر اس کے بعد ولی کی موجودگی بھی ضروری ہے اور یہ بھی اہم ہے. نکاح کی سنت جو ہے وہ خطبہ, ولیمہ, مہر کا تذکرہ کرنا کہ اتنا ہوا ہے یا اتنا دینا ہے, اور اعلان, اور پھر اس کے بعد جو ہے غینا, پھر اس کے بعد مبارکباد دینا. اچھا حدیث میں سے مجھے بتائیے کہ نکاح کی بنیاد کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں. مال ہو سکتا ہے, حسب نسب, خوبصورتی اور دینداری. اور یہ 4 چیزیں ان میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ دینداری ہونی چاہیے. جی بارک اللہ فیک. وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو ان کا جو حق مہر ہے, وہ کون سی عورت ہیں, صحابیاں ہیں جنہوں نے اپنے حضرت ام سلیم تھی.
ہاں جی، حضرت سلیم ان کا واقعہ ہے کہ ابو طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا تو انہوں نے اپنا مہر جو ہے وہ دین قرار دیا تھا. یعنی یہ حدیث جو ہے وہ اس پر ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے یہ مسئلہ بھی نکل سکتا ہے کہ حق مہر جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو اسلام کی طرف دعوت دے دینا اور وہی اس کا حق مہر قرار دینا. اوکے، اس کے علاوہ آگے دیکھیے آیت نمبر 222 میں کس چیز کا سوال کیا جا رہا ہے؟ یہاں پیریڈ کے دن میں جو شوہر اور بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. اچھا، حیض کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ حیض کے 2 معنی ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ مستر اس میں مستر ہے، اور ایک تو حیض کی جگہ جہاں سے جی، اور دوسرا اور معنی؟ اس کے لفظی معنی ہے پہنا. جی 2 معنی ہیں، ایک تو حیض خود مراد ہے جو، اور دوسری اور حیض کی جگہ جہاں سے حیض جو وہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، اب حیض کے کیا احکامات ہیں؟ حیض کے احکام یہ تھے کہ جو ہے نا حیض کے دنوں میں عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ مطلب جسمانی تعلق ان سے قائم نہ کیا جائے حیض کے دنوں میں. جی یہ یہ حرام نہیں کہ ہے. دور رہنے سے مطلب یہ ہے کہ جسمانی تعلق نہ قائم کیا جائے، ویسے یہ نہیں ہے کہ ان کو بالکل ہی الگ کر دیا جائے اپنے آپ سے. جی، یہود و نصارہ کی طرح نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان سے وہ کھانا بھی بنا سکتی ہیں، وہ سارے کام کر سکتی ہیں، لیکن صرف ایک چیز نہیں ہو سکتی، وہ ریلیشن شپ ہے. جی جی، حیض والی عورت جو ہے وہ حج میں کیا کرے گی؟ حج میں وہ باقی سب کام ادا کر سکتی ہے سوائے طواف کعبہ کے. بارک اللہ فیک، طواف بعد میں وہ کر لے گی تو اس کا حج ہوگا. کیا حیض والی عورت عبادت کی غرض سے قرآن مجید پڑھ سکتی ہے؟ عبادت کی غرض سے نہیں پڑھ سکتی، مگر تعلیم وغیرہ کے لحاظ سے اگر وہ قرآن پاک پڑھنا ہے تو پھر پڑھ سکتی ہے بغیر چھوئے. اوکے، اس کے علاوہ مجھے بتائیے حیض اور استحاضہ میں کیا فرق ہے؟ حیض تو جو سوٹ ایام میں ہر مہینے جو ہوتا ہے عورت کو وہ حیض ہوتا ہے، اس میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے اور روزے نہیں رکھ سکتی. مگر استحاضہ وہ ہے جو حیض کے علاوہ دنوں میں اگر آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر اسپاٹنگ ہے تو اس میں جو ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں وضو کر کے بھی، یا کپڑے تبدیل کر کے. جی روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے اس میں. جی، بارک اللہ. اچھا، شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے، یہاں پر آیت نمبر جو ہے آیت نمبر 223 میں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، عورت کو جو ہے کھیت سے تشبیہ دی گئی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ عورت کو کھیتی سے تشبیہ دی ہے، جیسے کسان اور کھیت کا تعلق ہوتا ہے نا کہ کھیت بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، تو اسے عورت بھی بہت قیمتی ہوتی ہے. کھیت کو چن کے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ آباد ہے، اسی طرح عورت کو بھی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ کھیت کی حفاظت کی جاتی ہے، جیسے تو اس طرح عورت کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، بہکے بھٹکنے اور گمراہ ہونے سے مطلب بچ سکے. اور دوسرا یہ خوشی کا باعث ہے کہ ایسا طرز عمل اختیار کریں جس سے بیوی کو نا کہ مطلب وہ خوش ہو شور سے. اور دوسرا یہ کہ کھیت کو ہم بنجر ہونے سے بچاتے ہیں، تو اسی طرح بیوی جو ہے نا اس کے لیے بھی یہی ہے کہ جیسے اس پہ بڑھاپا جب آ جاتا ہے تو عورت کی جو جسمانی اور جذباتی کیفیات جو تبدیلی آتی ہیں یا شدت آ جاتی ہے تو اس میں بھی آپ نے اس کا مطلب خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی آیت میں مجھے بتائیے کہ فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح تم چاہو، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ آپ کو جائز جگہ سے جاننا ہے. مطلب جس طرح ایک اس میں واقعہ بھی تھا حضرت عمر کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میں ہلاک ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج اپنی سواری پھینک لی. تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ مطلب آگے سے جاؤ یا پیچھے سے، مگر دوبر اور حیض کے دنوں میں نہ جاؤ تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہاں جی، بارک اللہ فیک. اور یہی جو مفہوم ہے فأتوہن من حیث امرکم اللہ، آیت نمبر 222 میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ فأتوہن من حیث امرکم اللہ، کہ وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے، جس پوزیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن ریلیشن شپ وہاں سے ہوگا جہاں پر اللہ نے حکم دیا، اور اللہ نے صرف ایک جگہ کا حکم دیا ہے، باقی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ گناہ ہے، وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، اور عورت کے لیے بھی اس میں اذیت ہے.
ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مجھے بتائیے سب لوگ کیوں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے؟ کچھ لوگ ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی آیت میں دیکھیے نا، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَاتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ سمیع علیم. اس آیت کا مفہوم بیان کیجیے. جی اس میں ہے کہ اللہ کی جو ہے نا اللہ کا نام لے کے کسی چیز کو یعنی کہ نشانہ نہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں نہ اٹھاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے اس میں کسی کی یعنی بھلائی کرو یا تو بےزگاری اصلاح کرنا چھوڑ دو. اللہ کا نام لے کے. ہاں جی، اللہ کی قسم کھا کے تم یہ نہ کہو کہ ہم نیکی نہیں کریں گے یا کوئی بھلائی اصلاح کا کا کام کام نہیں کرنا، کریں گے. پرہیزگاری کرنا، اصلاح کا کام کرنا چھوڑ دو. جی بارک اللہ. اچھا، قسم کے بارے میں بتائیے. آیت نمبر 225 میں قسم کی بات ہو رہی ہے کہ کون سی قسم جو ہے اس پر مواخذہ ہوگا اور کون سی قسم ہے جس پر نہیں ہوگا. اس میں 225 میں ہے کہ وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیتے ہیں. آیت نمبر 225 میں ٹھیک ہے، اس میں تو آ رہی ہے آیت الہ ہے، یعنی الہ کی بات ہو رہی ہے. اس سے پچھلی آیت ہے نا. یہ جو وہ قسم ہوتی ہے جس میں جو ہے نا لہو قسم کی قسم ہوتی ہے، جو بات کی قسم ہوتی ہے. اس سے یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن وہ قسم جو انسان اپنے دل میں سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کریں گے. ہاں جی، ایسی قسم جس کی انسان نے نیت کی ہے وہ قسم لاگو ہوگی اور اس کا اللہ تعالیٰ وہ پوری بھی کرنی ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ بھی کریں گے اگر وہ پوری نہیں کر رہا. اور لغو قسم کی قسم یعنی کسی کے تکیہ کلام بن جاتا ہے یا زبان پہ قسم آ جاتی ہے تو وہ نیت اس کی نہیں ہے تو وہ قسم جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا وہ نہیں کریں گے. اچھا، آیت قلوب کا بھی قصب ہوتا ہے، یعنی دل سے بھی نیکی کمائی جاتی ہے. ہم اچھی نیت کریں، رکھیں گے، اچھا سوچیں گے تو ہمیں اس کا راستہ صلہ ملے گا، اور اگر ہم مطلب اس کا نیت کا بھی ثواب ہوتا ہے. بارک اللہ فیک. یہی بات ہو رہی ہے بما کسبت قلوبکم، یعنی دل بھی، ہمارے جو دل ہیں وہ بھی اعمال کرتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے آیت نمبر 226 میں للذین یؤلون من نسائہم یتربصوا 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. جی مدیحہ سسٹر، آپ مجھے بتائیے کہ ایلا کے بارے میں بتائیے، اس کے احکامات بتائیے. جی سسٹر، میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے لسٹ تک کیا، میں صرف لسننگ کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جی کون بتاؤں؟ جی آپ بتا دیجیے. جی میں بتاؤں. اس میں ایلا کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں کہ اپنی بیوی سے جنسمانی تعلق نہیں رکھیں گے، کہ بیوی سے مباشرت نہیں کریں گے، اس کو 4 مہینے کی مہلت دی جائے گی. پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں. جی اگر انہوں نے طلاق کا عزم کر لیا تو اگر عزم کر لیا ہے تو پھر طلاق کا عزم کر لیا ہے، اس کے بعد تو طلاق ہو جائے گی. جی اس کے بعد یا تو طلاق ہو جائے گی یا عورت جو ہے قاضی کے پاس جائے گی، عدالت میں جائے گی، وہاں سے طلاق لے لے گی. اچھا، اس میں یہاں سے اسی بات سے ایلا کے بعد وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 227 میں سے جو ہے آگے طلاق کے احکامات شروع ہو رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو سنجیدہ اور مذاق دونوں میں ہو جاتی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ ایک نکاح ہے اور ایک طلاق ہے، اور جو ہے نکاح ہے، طلاق ہے اور رجوع ہے. ہاں جی بارک اللہ فیک. یہ تینوں چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہے، سنجیدگی میں بھی ہو جاتی ہیں. اوکے بارک اللہ فیک. طلاق کتنی قسم کی ہیں؟ طلاق کی 3 اقسام ہیں. طلاق رجعی ہے، بائن ہے اور مغلظہ. جی رجعی وہ ہے جس میں ہم شوہر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، ایک طلاق کے بعد رجوع کر سکتا ہے، اگر 2 دینے کے بعد پھر بھی رجوع کر سکتا ہے، تیسری کے بعد رجوع نہیں کر سکتا، پھر طلاق بائن ہو جائے گی. جی مغلظہ آپ نے بتایا.
मुगल्लज़ा में 3 तलाक एक साथ देते हैं। तो देखिए ना, तलाक की दो एतबार से टाइप्स हैं। जी एक तो तलाक मसनून है, दूसरी तलाक बिदी है। यानी एक तो मसनून तरीका होता है तलाक का, और दूसरा होता है जो मसनून नहीं होता, उसे बिदी कहते हैं। तो मसनून तरीका मुझे बताइए कि कौन सा तरीका है? तलाक मसनून वो तलाक है जो मर्द अपनी मनकूहा को एक तलाक दे और ऐसे तौर में जिसमें उसने यानी कि जमाना किया हो और उसको छोड़ रखे यहाँ तक कि उसकी इद्दत गुजर जाए। और तलाक जो बिदत है वो तलाक है जिसमें शोहर अपने ज़ौजा को एक कलमा में एक ही दफ़ा वो 3 तलाक दे दे, एक ही तोहर में 3 तलाक दे दे और वो तलाक वाक़या हो जाती है। तो वाक़या तो हो जाती है, लेकिन ये जो है तलाक देना जायज़ नहीं है, ये मकरूह है। होगी एक ही तलाक, ये नाजायज़ है। और इसके अलावा जो आपने तलाक की जो टाइप्स बताई हैं वो वाली हैं, तलाक रजी और तलाक बाइन जो है। क्या 3 दफ़ा तलाक कहने से तीनों तलाक़ें हो जाती हैं? नहीं, एक होगी। हाँ जी, बारकल्लाह फ़ीक। और जो है क्या औरत जो है तलाक के बाद, पहली तलाक के बाद जो इद्दत है वो कहाँ पे गुजारेगी? शौहर के घर पे गुजारेगी। जी बारकल्लाह। क्या इस इद्दत में वो तैयार हो सकती है अपने शौहर के लिए? जी जी हो सकती है। बिल्कुल, वो ज़ीनत तैयार करने का उसको कहा गया है ताकि उनके अंदर मोहब्बत पैदा हो, रुजू हो सके। जी अच्छा, ये तलाक मुखलिजा क्या है? ये भी हमें नजर पता चला था, मतलब इसका क्या मफहूम है? सही से नहीं मालूम, समझ रही नहीं ना? पढ़ा ये हमने, हमारी ये आया ही नहीं है ये मुगल्लिज़ा। ये काफ़ी डिटेल जब हम पढ़ते हैं ना तलाक के बारे में, उसमें फिर आगे मज़ीद जो है सब टाइप्स फिर आ जाती हैं इसमें। हमने सिर्फ एक तो ये पढ़ा है तलाक रजी और तलाक बाइन, फिर हमने पढ़ी है तलाक मसनून और तलाक बिदी जो नाजायज़ है। यानी एक तो मसनून तरीका है तलाक देने का और दूसरा बिदी तरीका है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताइए कि तलाक मकरूह कब है? तलाक को एक से ज़्यादा बार बोलना जी, एक से ज़्यादा मरतबा बोलना, और दूसरी बात यह है कि हैज़ में तलाक देना, ये मकरूह है। अच्छा, तलाक में जो है 2 दफ़ा की ऑप्शन दी गई है, तीसरी मरतबा क्यों नहीं दी गई? माइक ऑन कीजिए। 2 दफा ये तरह से सोच ले समझ, 2 दफा रुजू का हक है, तीसरी दफा फिर नहीं है। अच्छा, तीसरी मरतबा नहीं है क्योंकि ये औरत हाँ जी 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 आ रहा है, क्योंकि जहालियत में लोग जो है ना 100 मरतबा तलाक दे देते थे और फिर रुजू करते थे। तो इस्लाम ने इस चीज़ को बंद किया है। हाँ जी 3 दफ़ा देने के बाद नहीं होगा। हाँ जी, यानी एक 2 बार ऑप्शन है आपके पास रुजू करने का, 3rd टाइम नहीं है। इसमें औरत के हक़ को, औरत की इज़्ज़त व असमत को जो है ठेस नहीं पहुंचाई गई। अब यहाँ पे देखिए, औरत को अगर 100 बार एक बंदा तलाक दे देता फिर बार बार रुजू करता तो औरत पर क्या गुजरती, ये भी एक हिकमत है इसमें। दौर जाहिलियत में ऐसा ही था, तो इस चीज़ से औरत को बचाया गया है। अच्छा, इसमें मुझे बताइए कि औरत को अगर हक़ महर दिया गया है और मर्द ने तलाक दी है तो क्या वो हक़ महर वापस करेगी? नहीं, वापस नहीं लेना। और तोहफ़ा अगर ने दिया है शोहर ने, तो वो भी नहीं। जी, तोहफ़ा भी वापस नहीं करेगी। अगर खुला लिया है औरत ने तो फिर महर वापस नहीं। हाँ जी, तलाक की इद्दत क्या है? 1 महीना। नहीं, तलाक की इद्दत, खुला की नहीं, तलाक की 3 है। तलाक की इद्दत 4 महीने, 3 महीने है। हाँ जी, 3 हैज़ है। यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि 3 हैज़ से मुराद 3 हैज़ ही हैं। अब किसी औरत को 15 दिन बाद भी हैज़ आते हैं, ठीक है। अब 20 दिन बाद भी किसी औरत को आ जाते हैं। अब किसी औरत का जो मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड होता है वो 2 मंथों के बाद भी होता है। तो ये 3 हैज़ मुराद होंगे। अब जो औरत 2 महीने के बाद जो है उसका हैज़ स्टार्ट होता है तो फिर क्या होगा, उसके 6 महीने इद्दत बनेगी, तो हैज़ ही गिना जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है।
اس کے علاوہ خلا کی تو عدت عورت بتائیے. اگر اور جی اگر اس میں عورت مینوپوزل ہے اس کے نہیں آتے ہیں تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جی اگر حیض نہیں آتا یا پھر جو ہے عورت بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہے تو پھر 3 مہینے. صحیح. خلا کی عدت بتائیے. کیا خلا کے بعد طلاق جو ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے؟ خلا کے بعد رجوع کر سکتے ہیں. ہاں جی خلا کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے. شہزانہ مائک میں بہت شور آ رہا ہے, آپ مائک بند کر دیا کریں, اب جس کا مائک سے بہت زیادہ شور ہے. اچھا اس میں مجھے اور چیز بتائیے کہ مجھے کوسچن ہی بھول گیا ہے. چلیں ہاں جی میں یہ پوچھ رہی تھی کیا خلا کے بعد جو طلاق ہوتی ہے وہ بائن ہوتی ہے یا اس میں رجوع ہو سکتا ہے؟ اس میں رجوع ہو سکتا ہے. اس میں رجوع نہیں ہو سکتا, طلاق بائن ہوتی ہے. لیکن اگر عورت کبھی دوبارہ کرنا چاہے نکاح مطلب کچھ عرصے بعد تو پھر وہ کر سکتی ہے, مرد رجوع نہیں کر ہاں سکتا. جی مرد رجوع نہیں کر سکتا. عورت اگر چاہے تو وہ عورت چاہے مرد چاہے دونوں پھر اگر مل کے کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے, البتہ پھر اس میں دونوں کا نکاح ہوگا دوبارہ. اب یہاں پہ اگر مرد نے عورت کو طلاق دی ہے تو وہاں پر رجوع ہو سکتا ہے, طلاق نہیں ہوگی اگر عدت میں اس نے جو ہے وہ رجوع کر لیا ہے. اب اگر عدت گزر گئی ہے تو پھر دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے. اب دوسری طلاق دی ہے اس میں رجوع ہو سکتا ہے عدت میں, عدت گزر گئی نکاح ختم, پھر نکاح دوبارہ ہوگا. اب تیسری طلاق جو اس نے دے دی ہے اب وہ رجوع میں بھی رجوع نہیں کر سکتا عدت میں بھی. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. تیسری طلاق میں عدت صرف اس لیے ہے کہ ایک تو پتہ چل سکے کہ عورت پریگننٹ تو نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت پریشان بھی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے تیسری طلاق میں رجوع کا حق مرد کو نہیں ہوتا. اور تیسری طلاق میں عورت جو ہے عدت اپنے گھر جا کے گزارے گی, اپنے شوہر کے گھر نہیں گزارے گی. پہلی 2 طلاقوں میں وہ اپنے شوہر کی بیوی ہی ہوتی ہے, لیکن ایک ٹائم لیمٹ اس کی خاص کر دی جاتی ہے کہ اس ٹائم کے بعد یہ بیوی نہیں رہے گی, 3 حیض کے بعد بیوی نہیں رہے گی. لیکن 3 حیض تک وہ شوہر کی بیوی ہوتی ہے. پہلی 2 طلاقوں میں وہ اسی کے گھر رہے گی, وہ وہیں پر ہی زینت بھی کرے گی. لیکن جیسے اس کو 3rd یعنی تیسری طلاق ہوگی کبھی بھی اس کی لائف میں تو وہ وہاں پر نہیں رہے گی, وہ اس کی بیوی ختم ہو جائے گی. پھر عدت کا اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے پھر عدت کیوں گزارے گی؟ وہ عدت صرف اس لیے گزارے گی, ایک تو استبراء رحم کے لیے کہ کوئی جو ہے پریگننٹ تو نہیں ہے عورت, تو اس میں یہ بات آ جائے گی. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیے, اگر عورت پریگننٹ ہے اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ جب تک بچہ پیدا ہو. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بارک اللہ. میکسیمم جو چیزیں ہیں اس میں کور ہو گئی ہیں. اچھا آیت نمبر 2 to 8 میں دیکھیے ثلاثۃ قروء سے کیا مراد ہے اور اس کا روٹ ورڈ بتائیے اور اس کا واحد. آیت نمبر 2 to 7 میں 2 to 8 میں 2 to 8. قاف را حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے قرو, ٹھیک ہے. حیض یہ قرون کی جمع ہے, قرون کی جمع ہے کاف رے حمزہ, اور یہ حیض اور طہر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس کا مطلب ہے 3 حیض. 3 حیض, ٹھیک ہے بارک اللہ. اس کے 2 معنی ہیں, ایک تو طہر اور یا پھر حیض, ٹھیک ہے. باقی ساری چیزیں جو ہیں آیات میں سے ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. اچھا ایک سوال پوچھنا تھا کہ جو بار بار طلاق کا وہ ایک دفعہ میں 3 دفعہ طلاق کا نام دیا جائے تو وہ طلاق تو ہم ایک ہی اس کو کنسیڈر کریں گے کہ وہ ایک طلاق ہوئی ہے, تو اس میں بھی رجوع ہو سکتا ہے اور عدت کے بعد اس میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے, اس طرح سے ہے نا؟ جی جی بالکل ٹھیک جزاک. اچھا ہمارا جو چیپٹر یہ طلاق کا ہے نا, یہاں پر جو ہے آیت نمبر جو ہے 232 تک کمپلیٹ ہو گیا ہے.
231 تک. ہاں جی 231 تک ہماری جو ہے ڈسکشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. پھر آگے جو 233 جو ہے وہ جو سٹارٹ ہو رہی ہے آیت وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا يَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ. پھر یہ اب طلاق کے بعد کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, اب طلاق کا نکاح بھی ہو گیا, طلاق بھی ہو گئی, پھر سارے مسائل اس میں ہم نے ڈسکس بھی کر لیے. پھر اب طلاق کے بعد کیا ہوگا کہ عورت کہاں نکاح کرنا چاہتی ہے تو کہاں کرے گی, کہاں نہیں کرے گی, کیا ولی اس میں ہوگا, تو یہ چیزیں پھر اس میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, آگے پھر ہم انشاءاللہ پھر کل ہم اس کو دیکھیں گے. اس میں جو تھا کہ جو 3 طلاق ایک وقت میں اگر دیتے ہیں تو وہ یہاں ویسے تو یہاں پر ہم دیکھا گیا نا کہ وہ اس کو 3 طلاق ہی مانا جاتا ہے, پھر وہ عورت ہمیشہ کے لیے الگ کر دی جاتی ہے مرد سے. تو کیا 3 ایک وقت میں اگر 3 دفعہ بولا جائے تو وہ ایک طلاق ہی مانی جائے گی؟ جی ایک ہی مانی جائے گی. اس میں اماموں کا اختلاف ہے, جیسے امام ابو حنیفہ کا, امام شافعی کا اختلاف ہے, لیکن ان میں بھی اگر دیکھا جائے اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ طلاق بدعی ہے, غلط ہے, ایسے نہیں دینی چاہیے, ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی, لیکن ایسے دینی نہیں چاہیے, یہ مکروہ ہے, یہ غلط ہے. پھر وہ اس طرح سے جی ہے غلط, مطلب کہ طلاق تو ہو جائے گی نا. جی طلاق ہو جائے گی, لیکن تو وہ پھر ایک ہی طلاق مانی جائے گی, یعنی وہ 3 دفعہ بول دیا تو وہ پھر مطلب ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی, یعنی اب حلال کرنا پڑے گا, یا پھر یہ کہ وہ جو ہے ایک طلاق سمجھا جائے گا اس کو؟ نہیں, ہم نے آپ نے یاد دلا دیا کہ ہم نے حلالہ کا چیپٹر جو ہے وہ مس کر دیا. میرے مائنڈ میں آ رہا تھا لیکن مجھے جو ہے بھول گیا. اچھا, اس میں دیکھیے نا, آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ پہلے لوگ 1000 طلاق دے دیتے, جاؤ تمہیں 1000 طلاقیں ہیں, کیا دیتے تھے عورت کو, ٹھیک ہے, 1000 دے دیتے, 100 اکٹھی طلاقیں دے دیتے تھے. تو تب وہ زمانہ جاہلیت میں مانی جاتی تھی کہ اس کو 1000 طلاقیں ہو گئی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اب میری شریعت میں جو ہوگا, جتنی طلاقیں بھی دی جائے گی, 1000 بھی دی جائے گی یا 100 دی جائے گی اکٹھی یا 3 دی جائیں گی, جتنی بھی ہو جائیں گی وہ ایک ہی شمار ہوگی. ٹھیک ہے, یہ کنسیپٹ آپ نے جو ہے مائنڈ میں رکھنا ہے, وہ ایک ہی شمار ہوگی. اس عورت کو ایک طلاق ہوگی, وہ ایک طلاق کی عدت گزارے گی اور رجوع والی عدت اپنے شوہر کے گھر گزارے گی. اگر ٹھیک ہے اس نے رجوع کر لیا شوہر نے, پھر کچھ مہینے بعد, کچھ سال بعد اس نے پھر سے طلاق دے دی, وہ دوسری کنسیڈر ہوگی. سپوز اس نے عدت پھر گزار رہی ہے, ٹھیک ہے, اب پھر عورت جو عدت گزار رہی ہے, اس نے پھر دوبارہ سے رجوع کر لیا, 2 طلاقیں ہو گئی. اب تھرڈ جو دے گا نا, وہ طلاق کبھی زندگی میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, اب وہ تھرڈ بھی اگر 3 دفعہ دے دیتا ہے, 4 دفعہ دے دیتا ہے, ظاہر سی بات ہے 1 دفعہ ہی کنسیڈر ہوگی نا. صحیح. اب کیونکہ یہاں پر یہی دیکھا گیا ہے نا, اور جیسے دکھاتے ہیں اس میں یہی ہے کہ 3 دفعہ بول دیا تو وہ پھر کمپلیٹ طلاق ہی سمجھی جاتی ہے. جی بالکل, پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں. جی تو اس میں کافی کنفیوژن تھا. جی, اس کے علاوہ حلالہ کا جو کنسیپٹ ہے نا, حلالہ کا کنسیپٹ ہمارے ہاں غلط سمجھا گیا, غلط طریقے سے ہمیں بتایا گیا. ایک تو یہ ہے نا کہ حلالہ کروایا جاتا ہے نیت کے ساتھ, کہ نکاح کے مقاصد کو ہم نے کیا دیکھا ہے کہ ایک تو اولاد کی نشو و نما ہوتی ہے اس میں, اور ہمیشگی ہوتی ہے اس نکاح میں. تو جب ہم نکاح ہمیشگی کے مقصد کے لیے کر ہی نہیں رہے, ہم وہ نکاح صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک عورت اور شوہر, ایک مرد اور عورت کا جو ہے وہ نکاح ہو جائے, اس کے بعد وہ جو ہے وہ ایک رات اکٹھی گزار لیں, ریلیشن شپ قائم ہو جائے تو دوسرے شوہر کے لیے حلال ہو جائے, تو اس سے زبردستی طلاق دلوائی جاتی ہے. تو یہ طریقہ غلط ہے. جو حلالے کا جو ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہے, جو ہم نے کنسیپٹ پڑھا ہے, وہ یہ ہے کہ حلالہ جو ہے وہ اس طرز پہ ہوگا, اس طریقے پہ ہوگا کہ ایک عورت کو اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا کہ 3 طلاقیں ہو گئی وقفاً, تو وہ پھر ایسے ہوگا کہ 3 طلاقوں کے بعد وہ اپنے شوہر پہ حرام ہو جائے گی. پھر وہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے, صرف ایک صورت میں کر سکتے ہیں, یا تو پھر عورت آگے نکاح کرے, اس میں اس کی یہ نیت نہ ہو کہ میں حلالہ کر رہی ہوں, یا کوئی اسے فورس نہ کرے پہلے والا شوہر کہ تم حلالہ کرو, ٹھیک ہے, وہ صرف اپنا نکاح کرے زندگی گزارنے کے لیے. سپوز اس کا شوہر پھر آگے سے اس کا شوہر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یا پھر کوئی ایسے مسائل بن جاتے ہیں, وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو جاتی ہے, تو تب جا کے وہ اپنے شوہر کے لیے دوبارہ حلال ہو جاتی ہے, پچھلے شوہر کے لیے.
ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ ہے جو ہمیں کانسیپٹ بتایا گیا ہے کہ حلالہ جو ہے طریقہ کار یہ ہے کہ بس یہ ہے کہ عورت کو حلال کیا جائے. تو یہ ایک دیکھا جائے تو عورت کی کتنی اذیت ہے عورت کے لیے اور اس کی عزت کی پامالی ہے اس میں. کوئی بھی ایک عزت دار مرد اور اس کی جس کی میں غیرت ہے، عورت اور مرد دونوں ہی چیز برداشت نہیں کرتے. اور پھر وہ جو ہے علماء کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی دم ہو کوئی فدیہ ہو ہم دے کے جو ہے اس چیز سے نکل آئیں. تو پھر ان کو یہی صحیح طریقہ پھر بتایا جاتا ہے اور پھر وہ اس کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں الحمدللہ. چلیے باقی کسی اور چیز کا کوئی رہ گیا ہو، کوئی چیز آپ کے مائنڈ میں ہو؟ جی چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ جو ہے آپ کا پیپر جو ہے وہ فرائیڈے کو ہی ہوگا اور باقی 1-2 دن ہیں آپ کے پاس، آپ اچھے سے تیاری کر لیجئے. باقی ایک رب رہ گیا تو انشاءاللہ اس کی بھی ہم کل ڈسکشن کر لیں گے. ٹھیک ہے، ہمارا ٹائم بھی ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے طلاق کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، یتیموں کے بارے میں، حیض کے حوالے سے، اور بھی ہم نے کافی کانسیپٹس پڑھے ہیں، کسی کا کوئی کویسچن ہے بے شک آپ کویسچن ڈراپ کر دیں گروپ میں، مجھے پرسنلی بھی بھیج سکتے ہیں. کسی بھی کویسچن میں اگر کوئی کنفیوژن ہوئی تو انشاءاللہ ہم اس کو پوچھیں گے بھی اور اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. اوکے، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.